ڈائن ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نہال جو ہے حنین کے بعد بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کیونکہ اس کی فیملی اس کو ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ چکی ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کا سودا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں جو نہال ہے وہ شباب کے شوہر سے شادی کر لے، تاکہ شباب جو ہے وہ اپنے شوہر سے پھر مجھے میرے شوہر کی معافی نامہ پر دستخط کروا کے دے اور میں اپنے شوہر کو جا کر چھڑوا لاؤں۔ شباب کا یہ جو ڈیل ڈن ہوتی ہے، نہال کہتی ہے کہ تم لوگوں نے میرا بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اس حویلی میں حنین کی بھابھی بن کر یا حنین کے بھائی کی دلہن بن کر جاؤں۔ میں نے حنین سے محبت کی تھی، حنین نے مجھے جینا سکھایا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری کس قدر جو ہے مجھ پر جان لٹاتا ہے، وہ میری کتنی عزت کرتا ہے، مجھے کس قدر پروٹوکول دیتا ہے، وہ میرا بہت اچھا ہم سفر ثابت ہونے والا تھا میرے لیے، لیکن اس زندگی نے ایسا موڑ مڑا کہ حنین کو ہی میری زندگی سے چلدا کر دیا۔ نہال جو ہے وہ پھر نکاح کر لیتی ہے اس سے، شباب کے شوہر سے، بغیر کسی سے کچھ کہے، بغیر کسی کو کچھ بولے۔ وہ اپنی باپ کی معافی نامے پر بھی دستخط کروا دیتی ہے اور وہ اپنے لیے جو ہے بالکل ایک زندہ لاش کی طرح رہ چکی ہے۔ اس کو اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اب شباب جو ہے وہ اپنے گھر کا وارث جو ہے وہ نہال میں سے پیدا کروائے گی اور پھر اس کو ڈائیورس کروا کر چھڑوا دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہال جو ہے وہ اپنی اس گھر میں ایک اہمیت بنا لے گی، اس گھر میں اپنا ایک مقام اس کو سیٹ کرے گی، شباب کا پتہ کاٹ دے گی۔ شباب جو کہ خود اس کو اس گھر سے بیاہ کر لے کر جا رہی ہے اپنے گھر کا وارث پیدا کروانے کے لیے، وہ پھر اس حویلی سے نکلوائی جائے گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب کبھی ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی حویلی میں سے وارث پیدا کر سکتی ہے، نہ ہی حویلی کو کوئی وارث دے سکتی ہے۔ وہ ایک بانج عورت ہے اور اس کا علاج بھی پاسبل نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کہیں اور لے کے چلتا ہوں، کسی اور ملک لے کے چلتا ہوں تاکہ تمہارا علاج پاسبل ہو، لیکن شباب جانا نہیں چاہتی۔ وہ حویلی پر راج کرنا چاہتی ہے، وہ حویلی کو اپنا بنانا چاہتی ہے۔ اس کا شوہر اپنی حویلی کو ایک وارث دینا چاہتا ہے جو کہ شباب میں سے ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے شباب نے یہ سوچا کہ اپنی نندوں کے بیٹوں کو اس گھر کے وارث بنانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے شوہر کی شادی نہال سے کر دوں، جو کہ ایک غریب اور فقیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے آ کر کون سا اس گھر پر راج کر لینا ہے، اس نے کون سا آ کر اس گھر کی مالکن بن جانا ہے۔ اس میں سے اپنے بیٹے کے وارث، اس میں سے اپنے شوہر کا وارث پیدا کرواؤں گی اور پھر اس کو چلتا کر دوں گی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنے پاس رکھنے کی ڈیل اپنے شوہر سے کر چکی ہے، لیکن اب جو حنین کا بھائی ہے وہ نہال پر اپنا دل ہار بیٹھے گا، وہ نہال کو اپنا جیون ساتھی بنا لے گا۔ اس کو شباب سے زیادہ نہال میں اٹریکشن ہوگی، وہ اس کے زیادہ قریب ہوگا نہ کہ شباب کے۔ شباب اس گھر میں ایک زندہ لاش کی طرح رہ جائے گی جو کہ نہال کو ایک زندہ لاش سمجھتی تھی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس حویلی، اس محل میں راج کرے گی جو کہ شباب نے کبھی خواب دیکھے تھے۔ ڈائن ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نہال جو ہے حنین کے بعد بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کیونکہ اس کی فیملی اس کو ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ چکی ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کا سودا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں جو نہال ہے وہ شباب کے شوہر سے شادی کر لے، تاکہ شباب جو ہے وہ اپنے شوہر سے پھر مجھے میرے شوہر کی معافی نامہ پر دستخط کروا کے دے اور میں اپنے شوہر کو جا کر چھڑوا لاؤں۔ شباب کا یہ جو ڈیل ڈن ہوتی ہے، نہال کہتی ہے کہ تم لوگوں نے میرا بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اس حویلی میں حنین کی بھابھی بن کر یا حنین کے بھائی کی دلہن بن کر جاؤں۔ میں نے حنین سے محبت کی تھی، حنین نے مجھے جینا سکھایا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری کس قدر جو ہے مجھ پر جان لٹاتا ہے، وہ میری کتنی عزت کرتا ہے، مجھے کس قدر پروٹوکول دیتا ہے، وہ میرا بہت اچھا ہم سفر ثابت ہونے والا تھا میرے لیے، لیکن اس زندگی نے ایسا موڑ مڑا کہ حنین کو ہی میری زندگی سے چلدا کر دیا۔ نہال جو ہے وہ پھر نکاح کر لیتی ہے اس سے، شباب کے شوہر سے، بغیر کسی سے کچھ کہے، بغیر کسی کو کچھ بولے۔
وہ اپنے باپ کی معافی نامے پر بھی دستخط کروا دیتی ہے، اور وہ اپنے لیے جو ہے بالکل ایک زندہ لاش کی طرح رہ چکی ہے۔ اس کو اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اب شباب جو ہے وہ اپنے گھر کا وارث جو ہے وہ نہال میں سے پیدا کروائے گی اور پھر اس کو ڈائیورس کروا کر چھڑوا دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہال جو ہے وہ اپنی اس گھر میں ایک اہمیت بنا لے گی، اس گھر میں اپنا ایک مقام اس کو سیٹ کرے گی، شباب کا پتہ کاٹ دے گی۔ شباب جو کہ خود اس کو اس گھر سے بیاہ کر لے کر جا رہی ہے اپنے گھر کا وارث پیدا کروانے کے لیے، وہ پھر اس حویلی سے نکلوائی جائے گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب کبھی ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی حویلی میں سے وارث پیدا کر سکتی ہے، نہ ہی حویلی کو کوئی وارث دے سکتی ہے۔ وہ ایک بانج عورت ہے اور اس کا علاج بھی پاسبل نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کہیں اور لے کے چلتا ہوں، کسی اور ملک لے کے چلتا ہوں تاکہ تمہارا علاج پاسبل ہو، لیکن شباب جانا نہیں چاہتی۔ وہ حویلی پر راج کرنا چاہتی ہے، وہ حویلی کو اپنا بنانا چاہتی ہے۔ اس کا شوہر اپنی حویلی کو ایک وارث دینا چاہتا ہے جو کہ شباب میں سے ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے شباب نے یہ سوچا کہ اپنی نندوں کے بیٹوں کو اس گھر کے وارث بنانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے شوہر کی شادی نہال سے کر دوں، جو کہ ایک غریب اور فقیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے آ کر کون سا اس گھر پر راج کر لینا ہے، اس نے کون سا آ کر اس گھر کی مالکن بن جانا ہے۔ اس میں سے اپنے بیٹے کے وارث، اس میں سے اپنے شوہر کا وارث پیدا کرواؤں گی اور پھر اس کو چلتا کر دوں گی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنے پاس رکھنے کی ڈیل اپنے شوہر سے کر چکی ہے، لیکن اب جو حنین کا بھائی ہے وہ نہال پر اپنا دل ہار بیٹھے گا، وہ نہال کو اپنا جیون ساتھی بنا لے گا۔ اس کو شباب سے زیادہ نہال میں اٹریکشن ہوگی، وہ اس کے زیادہ قریب ہوگا نہ کہ شباب کے۔ شباب اس گھر میں ایک زندہ لاش کی طرح رہ جائے گی جو کہ نہال کو ایک زندہ لاش سمجھتی تھی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس حویلی، اس محل میں راج کرے گی جو کہ شباب نے کبھی خواب دیکھے تھے،